بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ آپ کا ذکر قرآن مجید میں کثرت سے آیا ہے اور آپ کی زندگی کے واقعات میں ہمارے لیے بہت سی نصیحتیں پوشیدی ہیں۔ آپ کی زندگی کا مکمل احوال کچھ اس طرح ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مصر میں اس وقت ہوئی جب فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہوئے تھے۔ ایک پیش گوئی کی بنا پر کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی حکومت کا تختہ الٹ دے گا، فرعون نے حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے ہر نومولود لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے بچے کو اس ظلم سے بچانے کے لیے ایک صندوق میں رکھا اور اسے دریائے نیل میں بہا دیا۔ اللہ تعالی کے حکم سے وہ صندوق فرعون کے محل کے قریب پہنچ گیا اور فرعون کی بیوی آسیہ نے اس بچے کو دیکھ لیا۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے انہوں نے فرعون سے اس بچے کو گود لینے کی درخواست کی، جسے فرعون نے قبول کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پرورش پانے لگے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوانی کو پہنچے تو ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک اسرائیلی اور ایک مصری ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی تو آپ نے مصری کو ایک گھونسا مارا جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد آپ کو اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوا اور آپ مصر سے مدین کی طرف ہجرت کر گئے۔ مدین میں آپ نے ایک کنویں پر دو لڑکیوں کو اپنی بکریوں کو پانی پلانے میں مدد کی۔ ان لڑکیوں کے والد حضرت شعیب علیہ السلام تھے جو ایک نیک اور بزرگ شخص تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس رہنے کی دعوت دی اور بعد میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت کی اور ان کی بکریاں چائیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی مدت ملازمت پوری کر کے اپنی اہلیہ کے ساتھ واپس مصر جا رہے تھے تو راستے میں طور پہاڑ کے قریب انہیں ایک آگ دکھائی دی۔ جب آپ اس کے قریب گئے تو اللہ تعالی نے آپ سے کلام کیا اور آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اللہ تعالی نے آپ کو 2 معجزات عطا فرمائے، ایک آپ کا عصا جو سانپ بن جاتا تھا اور دوسرا آپ کا ہاتھ جو روشن ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ فرعون کے پاس جا کر اسے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے اور بنی اسرائیل کو آزاد ہونے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی ساتھ لے کر فرعون کے دربار میں حاضر ہوئے اور اسے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو جھٹلا دیا اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر اللہ تعالی نے فرعون اور اس کی قوم پر یو کے بعد ہونے والے عذاب کا وعدہ کیا۔ دیگرے کئی عذاب نازل کیے، قحط، ٹڈی دل کا حملہ، جوؤں کا عذاب، مینڈکوں کا عذاب، خون کا عذاب اور دیگر، لیکن اس کے باوجود فرعون اپنی سرکشی پر اڑا رہا۔ آخر کار اللہ تعالی کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل پڑے۔ جب وہ بحیرہ قلزم کے قریب پہنچے تو فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب کرتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے، لیکن اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنا عصا سمندر پر ماریں۔ جو نہیں آپ نے عصا ہلا دیا تو سمندر کے کنارے سے لہلہات ہونے لگے۔ سمندر میں 12 راستے بن گئے اور بنی اسرائیل ان راستوں سے بحفاظت پار ہو گئے۔ جب فرعون اور اس کا لشکر ان راستوں میں داخل ہوا تو اللہ تعالی کے حکم سے سمندر دوبارہ مل گیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ بنی اسرائیل کے مصر سے نکلنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں طور سینا کوہ طور پر لے گئے۔ وہاں اللہ تعالی نے آپ کو 10 احکام the 10 commandments عطا فرمائے جو بنی اسرائیل کے لیے ایک شرعی دستور کی حیثیت رکھتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن تک کوہ طور پر قیام کیا اور اللہ تعالی سے ہم کلام ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے اپنی قوم کو اس شرک سے باز رہنے کی تلقین کی، لیکن ان میں سے بہت سے لوگ نافرمانی پر اڑے رہے۔ اس نافرمانی کی سزا کے طور پر اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو 40 سال تک تیہ بیابان میں سرگردان رہنے کی سزا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اپنی قوم کی ہدایت اور رہنمائی میں صرف کیا۔ آپ کی وفات تیہ کے میدان میں ہوئی۔ آپ کا مزار مبینہ طور پر فلسطین میں واقع ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی صبر، استقامت، توکل اور اللہ تعالی پر کامل ایمان کی ایک روشن مثال ہے۔ آپ کی زندگی کے واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالی اپنے نیک بندوں کی مدد ضرور فرماتا ہے اور ظالموں کو ان کے ظلم کا انجام بھگتنا پڑتا ہے۔